السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج دعا سیریز میں ہم چوتھی دعا دیکھیں گے، اور یہ دعا حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں کوٹ کی گئی ہے، مشکات میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی بولنے والا کون تھا؟ اس آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ جلدی کر رہے تھے، یعنی وہ سبقت کر رہے تھے کہ ان کا ثواب سب سے پہلے کون لکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ وہ اس بات پر سبقت کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اسے کون اوپر لے کر جاتا ہے۔ یعنی 30 سے زیادہ فرشتے جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جب ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جب یہ اتنا سا ایڈیشن کرتے ہیں تو 30 سے زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں اور ہماری دعا کو اوپر لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ نے کب پڑھنا ہے اس کو، دعا کو؟ جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیں، اور جب ہم کھڑے ہو رہے ہوں تب ربنا ولک الحمد کے بعد اس چیز کو ایڈ کرنا ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ربنا۔ ربنا دو الفاظ ہیں، رب پلس نا، ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے رب۔ رب بیسکلی رب بہت واسٹ ٹرم ہے، اور اس میں عربی زبان میں رب کا مطلب ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی اونر، جو اون کرتا ہے، جس کی ہم ملکیت ہیں، اور مدبر یعنی پلاننگ کرنے والا، تدبیر کرنے والا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا بھی کیا، پھر اس کے بعد ہمارا اونر بھی ہے، وہ جس طرح سے چاہے مطلب ہمیں وہ اون کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں کی تدبیر بھی کرتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے۔ صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ وہ پلاننگ بھی کرتا ہے، تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ڈیپ میننگ ہے اس رب کا، فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب یعنی رب، لارڈ نا، ٹھیک ہے؟ رب یعنی رب، اور نا یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے۔ چونکہ یہ رب سے اٹیچ ہو گیا ہے تو ہم اس کو اٹیچ پروناؤن کہہ سکتے ہیں، ضمیر متصل کہہ سکتے ہیں۔ نا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ ہم یا ہمارا۔ تو یہاں پر رب یعنی رب، نا یعنی ہمارا، تو ہمارے رب۔ اسی طرح ہم ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں، ربی، ربی مطلب میرا رب، تو ہم اس کا فرق بھی دیکھ چکے ہیں۔ یا لگا دیں تو میرا ہو جاتا ہے، نہ لگا دیں تو ہمارا ہو جاتا ہے۔ ربی ہوتا تو میرا رب، اور ربنا ہے تو ہمارا رب۔ یہ پلورل ہے، فرسٹ پرسن پلورل، یعنی متکلم کا صیغہ ہے، متکلم پلورل کا، جمع کا، ٹھیک ہے؟ نا یعنی ہمارے، رب یعنی رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، و عربی زبان میں کنجنکشن ہوتا ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، یعنی کہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ عطف کا حرف عطف اس کو کہا جاتا ہے۔ حرف عطف یعنی جو گلو کا کام کرتا ہے، حرف عطف۔ اور واو کا ترجمہ ہوگا اور، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں اینڈ، ٹھیک ہے؟ ربنا آر لارڈ، او آر لارڈ، اے ہمارے رب، و اینڈ اور، لکا، لکا یہ بھی دو الفاظ ہیں، لا اور کا، دو لفظ ہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، فور، ٹھیک ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، یعنی عربی زبان میں لا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لا جیسے بھی پرپوزیشنز آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سینٹینس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سینٹینس پراپر فریمنگ میں اچھی طرح سے سینٹینس بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم کہیں کرسی اوپر بال، تو اب یہ یہاں پر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے نا، تو ہم کہیں گے کرسی کے اوپر بال، تو کے سے کیا ہو گیا؟ وہ سینٹینس پراپر بن گیا۔ تو اسی طریقے کے یہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں جو
सेंटेंस को प्रॉपर कर देते हैं। अच्छा, ल का तर्जुमा हो गया लिए, फॉर। क यहाँ पर जिस तरह से ना अटैच प्रोनाउन है, जुड़ गया है, उसी तरह से क अटैच प्रोनाउन है, ये भी जुड़कर आया है। क का तर्जुमा होगा योर या यू, ठीक है। तो हम तर्जुमा करेंगे तेरे, ठीक है, फॉर यू। ल फॉर, क यू, फॉर यू, या हम कहेंगे तेरे लिए। तेरे लिए क्या है, अभी हम देख रहे हैं पहले रब, रब्बना, रब यानी रब, ना यानी हमारे, हमारे रब, व और ला लिए, का तेरे, तेरे लिए क्या है, तेरे लिए अल्हम्दु। अल्हम्दु, देखिए हम पढ़ते रहते हैं ना हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसी में से ये अल्हम्दु वर्ड आया है। हम्द जो है ये हा मीम दाल से, रूट वर्ड से बना हुआ है। अच्छा, हम्द का हम जनरली तर्जुमा कर देते हैं तारीफ, लेकिन जब हम अलहम्द कह रहे हैं ना, ये अलहम्द का मतलब होता है सिर्फ तारीफ नहीं होता, तारीफ के साथ साथ शुक्र भी होता है, यानी थैंक्स एंड प्रेज, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तारीफ प्लस शुक्र। क्यों हम अल्लाह की तारीफ और शुक्र एक साथ करते हैं? ये हम्द जो लफ्ज है ना, ये वाहिद अपने आप में एक बहुत बड़ा इसके अंदर समंदर है एक्सप्लेनेशन का, लेकिन अभी हम छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हम्द जो है, अलहम्द जो है, इसके अंदर तारीफ और शुक्र बैक वक्त शामिल है। मदह कहा जाता है तारीफ को, और शुक्र कहा जाता है शुक्र को, और ये दोनों इसके अंदर शामिल है। वो कैसे? ये देखें, कोई भी चीज दुनिया में, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी हम बैक वक्त एक साथ तारीफ भी कर रहे हों और शुक्र भी कर रहे हों। अगर आप किसी फूल को देखते हैं, बहुत खूबसूरत होता है, तो क्या आप उसका उसका शुक्र अदा करते हैं? नहीं, आप उसकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। उसी तरह अगर आपके साथ उसका किसी ने कुछ एहसान किया, आपको अगर लाकर किसी ने वही फ्लावर दे दिया, तो अब आप क्या करेंगे? उस लाने वाले की शुक्रगुजारी करेंगे, आप उसको थैंक्स करेंगे। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि हर जगह पर तारीफ और शुक्र एक साथ हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और शुक्र बैक वक्त एक साथ शामिल है इस लफ्ज में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, एक तो पहली बात ये है कि वो अपनी जात में आप महमूद है, वो तारीफ के काबिल है। दूसरी बात ये कि उसके हम पर इतने एहसानात हैं कि हमें उसके साथ साथ उसका शुक्र भी करना है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के, देखें, हर चीज जो हमारे पास है वो हमारी तो अपनी कुछ खुद की कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो भी कुछ दिया है वो उसी की तरफ से है ना, तो इसीलिए हम उसके साथ तारीफ और शुक्र दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पर और एक और बात है, ये जो अल होता है ना, अल, ये कभी भी नाउन को इंडिकेट करता है। नाउन, नाउन क्या होता है? इस्म होता है। अब ये हम्द जो है फेल में भी आता है, वर्ब में भी आता है, यानी कि हम काम के जरिए से भी हम्द को वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और नाउन यानी किसी इस्म के जरिए से भी हम हम्द को शो कर सकते हैं। ये अल इंडिकेट करता है, ये नाउन है। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब सूरह फातिहा में अलहम्द कहा, यहाँ पर भी अलहम्द कहा। यहाँ पर यूं भी तो कहा जा सकता था, यहाँ पर किसी फेल को भी लाया जा सकता था, यानी कि लकल हम्द, यानी तेरे लिए तारीफ करने वाले हम, नअबुदु, नहमदु, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम तेरे लिए तारीफ करते हैं, इस तरह से भी हम कह सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर नाउन क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो तारीफ और हम्द है वो किसी बंदे की मोहताज नहीं है। क्योंकि जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जब हम फेल इस्तेमाल करते हैं, जब इसको काम के तौर पर लेकर आते हैं, तो यानी इसका क्या मतलब होगा कि कोई तारीफ करने वाला होना चाहिए तभी उसकी तारीफ होगी। लेकिन जब हम उसको नाउन यानी इस्म के तौर पर लाते हैं, इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया भी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ ना करे, उसका शुक्र अदा ना करे, वो अपनी जात में इतनी ऊंची शान रखता है कि वो अपने आप में महमूद है, अपने आप में उसकी जात इस कदर तारीफ के लायक है कि पूरी दुनिया भी अगर उसकी तारीफ ना करे तो वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, तो ये दो चार बातें थी हमने हम्द के ताल्लुक से बताई, बहुत गहरा ये लफ्ज है। तो यहाँ पर रब्बना, रब यानी रब, ना हमारे, हमारे रब, व और, ला लिए, का तेरे, तेरे लिए, अलहम्द, हम्द है यानी तमाम शुक्र और तारीफ तेरे लिए है। ए हमारे रब, रब्बना, व और, लकल, तेरे लिए, अलहम्दु,
تمام تعریف اور شکر ہے، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے تمام تعریف اور شکر ہے. حمدن، حمدن یہ بھی کیا ہے، یہ دو زبر جو ہے اس سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے یہ بھی ناؤن ہے. تو حمدن یعنی تعریف اور شکر. کیسا ہے تعریف اور شکر؟ کثیرن. یہ بھی حمدو اور حمدن دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لیکن ایک خاص لفظ ہے، ال کی وجہ سے خاص ہو جاتا ہے. اور یہ دو زبر دو زیر دو پیش یعنی ضمتین فتحتین کسرتین سے ڈبل یہ حرکت کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، لیکن یہ عام ناؤن ہوتا ہے. یہ خاص ناؤن ہے، یہ عام ناؤن ہے. یعنی ایک یہ پراپر ناؤن ہے، یہ کامن ناؤن ہے. ایک ایک خاص اسم ہے، ایک عام اسم ہے، لیکن دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا. حمدن، حمد یعنی تعریف اور شکر. حمدن تعریف اور شکر. کثیرن، کثیرن کاف سا را کسرہ سے بنائے. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے کثرت، کسی بھی چیز کی بہتات، کسی بھی چیز کا بہت زیادہ ہونا. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، حمدن حمد ہے، تعریف اور شکر ہے، کثیرن بہت زیادہ. پھر آگے دوسرا لفظ آتا ہے طیبن. طیبن، طیبن طوئے یا با سے بنا ہے. طوئے یا با. طیب کا مطلب ہوتا ہے بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھری، بہت طیب. ٹھیک ہے، تو طیب یعنی پاک باز، صاف ستھری، بالکل پاکیزہ. تو یہاں پر کثیرن یعنی کہ بہت کثرت سے، بہت زیادہ. طیبن یعنی بہت پاک تیری تعریف اور شکر ہے. مبارکن، مبارکن یعنی با را کاف سے بنا ہے. یہ با کا مطلب برکت والی. ٹھیک ہے، برکت والی. مبارک یعنی برکت والی، برکت والی یعنی کہ کبھی نہ ختم ہونے والی. اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے، اللہ رب العزت کی جو حمد ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. یعنی کہ اگر یہ ساری دنیا بھی فنا ہو جائے تب بھی اللہ کی ذات کی جو حمد ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ برکت والی ہے. اور فی ہی، یہاں پر دو الفاظ ہیں، فی پلس ہی. یہ جس طرح سے لا حرف جر تھا، پریپوزیشن تھا، اسی طرح سے یہ فی بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ ہوتا ہے ان، ان سائڈ، میں. ٹھیک ہے، میں، اردو والا جو میں ہوتا ہے وہ. تو فی مطلب میں. اور ہی کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. تو آج ہم نے تین اٹیچ پروناؤن دیکھ لیے، نہ دیکھ لیا، کا دیکھ لیا اور ہی دیکھ لیا. تو ہی جو ہے، ہی کا ترجمہ ہوتا ہے اس. تو ہی مطلب اس اور فی مطلب میں. تو اس میں. اچھا، اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی حرف جر آتا ہے یعنی پرپوزیشن آتا ہے تو جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آگے آنے والے اس کے جو اسم ہیں، آگے آنے والا جو ورڈ ہوتا ہے اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کرا ربنا، ہمارے رب. الٹا کیا نا، پہلے نا کا ترجمہ کیا پھر رب کا ترجمہ کیا، ہمارے رب. لکا کا تیرے لیے، لا لا لیے، کا تیرے، تیرے لیے. اسی طرح سے ہی کا پہلے ترجمہ کریں گے پھر پی کا ترجمہ کریں گے. اس میں پی ہی کا مطلب ہوگا اس اور پی کا مطلب ہوگا میں. اس میں، اس میں یعنی برکت ہے، اس حمد میں کیا ہے، برکت ہے. پی ہی یعنی اس میں مبارکن برکت بھی ہے. تو اب ہم پوری اگر دعا کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا ترجمہ، ربنا اے ہمارے رب، و اور لا لیے، کا تیرے، تیرے لیے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے الحمد تمام تعریف اور شکر. حمدن تمام تعریف اور شکر، کثیرن بہت زیادہ، بہت کثرت سے، طیبن بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ یعنی پاک، صاف ستھری، مبارکن برکت ہے، فی ہی اس میں یعنی اس حمد میں برکت ہے. یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا حمد، حمد کی تین کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ حمد کیسی ہے. حمد کثرت سے ہے، بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسری کوالٹی کیا بتائی گئی ہے، طیبن. حمد کیسی ہے، پہلی کوالٹی بہت زیادہ کثرت سے. دوسری کوالٹی کیا ہے، طیبن پاکیزہ ہے. تیسری کوالٹی کیا بتائی گئی ہے، برکت والی ہے. تو یہ تین کوالٹیز اللہ نے مطلب اس میں دعا میں آتی ہے جو کہ ان شخص نے کہی تھی
صحابی نے کہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 فرشتے دوڑ پڑے اس کا اجر اوپر لے جانے کے لیے، اس دعا کا اجر لکھنے کے لیے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ربنا، رب یعنی رب، نہ ہمارے، ہمارے رب الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہاں پر لا جو ہے حرف جر ہے، اور یہ جو فی ہے حرف جر ہے۔ ربنا ہمارے رب، و اور لا لیے، کا تیرے، تیرے لیے، الحمد تمام تعریف اور شکر ہے، اور تمام تعریف اور شکر، حمدن تمام تعریف اور شکر کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو کثیرن بہت زیادہ ہے، مبارک اس کے بعد طیبن بہت پاکیزہ حمد ہے تیری، مبارکن بہت برکت ہے، فی ہی اس میں برکت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور کثرت بھی ہے نا؟ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں پورا۔ اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف اور شکر ہے، تمام تعریف اور شکر کثرت سے ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور برکت ہے اس میں، یعنی کہ اس حمد میں برکت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اللہ رب العزت کی پاکیزہ برکت والی اور کثرت سے تعریف کرنے کی اور اس کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ اس دعا کو یاد کریں، اور جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد، تو آپ نے یہی پڑھنا ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو آپ جب یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ 30 فرشتوں سے زیادہ فرشتے کیا ہوں گے، اس دعا کو اوپر لے جانے کے لیے اور اس کا اجر لکھنے کے لیے سبقت کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ دعا مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔